अस्सलाम वालेकुम, मैं जबील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अगस्त 2025 की 26 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद, कप्तान, कैदी नंबर 804 इमरान खान साहब से मुलाकात का मामला है। ऑलरेडी बहुत सारे खदशात उनकी सेहत को लेकर जाहिर किए गए बहुत सारे सहाफियों की जानिब से, और आज बिल आखिर एक अच्छी खबर, एक बड़ी खबर, एक इंतहाई अहम खुशखबरी सुनने को मिली है। वो क्या खुशखबरी है, किसकी मुलाकात थोड़ी देर बाद होने जा रही है इमरान खान साहब से, और कहां से इजाजत मिली है, कितनी देर पहले इजाजत मिली है, एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट है, आपके साथ शेयर करनी है। एक तरफ जहां ये अच्छी खबर है, दूसरी तरफ थोड़ा सा पार्टी के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट ज़िमनी इंतखाबात में उम्मीदवारों को खड़ा करने ना खड़े करने के मामले के ऊपर सलमान अकरम राजा साहब और अलीमा खान साहिबा के दरमियान है। यह कॉन्फ्लिक्ट अब मजीद सर उठा रहा है और शिद्दत पकड़ रहा है, और आने वाले चंद दिन में शायद इसकी शिद्दत में मजीद इजाफा हो सकता है। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह क्या बनी है, अलीमा खान साहिबा क्या चाहती हैं, सलमान अकरम राजा साहब ने क्या कहा है, उनके अपने भी कुछ व्यू पॉइंट्स हैं, वो क्या हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इसके अलावा मुल्क में ओवरऑल जो सिनेरियो डेवलप हुआ है, उसके अंदर मुफ्तियाने कराम और मौलवियाने कराम जो कि एक खास साइड पकड़ कर बैठे हुए थे, उन्होंने जो किया उनमें से कुछ की शामत अब आ गई है। उस शामत आने की वजह क्या बनी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर एक इंतहाई अहम तरीन पोस्टिंग के हवाले से दुनिया न्यूज की एक स्टोरी है, वो हुकूमती जराए से चली। लोग हैरान हैं कि अचानक से ये क्या हो गया भाई, इसकी जरूरत क्यों थी, जब ये स्टोरी अंडरस्टूड है तो इसकी जरूरत क्यों थी। उसकी डिटेल और तफसीलात, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान थे। गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपको हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक जैसा है, जहां की बुनियाद के ऊपर आपने एहतजाज जरूर रिकॉर्ड कराना है। एहतजाज किस मामले के ऊपर कराना है, ये जो आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इनकी जहां जरूरत नहीं होती वहां ये सर उठा लेते हैं, जहां जरूरत होती है वहां ये दब जाते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर आप फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक ऊ या थू 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 करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा सकते हैं। सबसे पहले अच्छी खबर आपके साथ शेयर करता हूं। कई दिन के बाद यह खबर सुनने को मिली है और यह बहुत जरूरी भी था, क्योंकि कल से एक खबर ज़बान ज़द-ए-आम थी कि इमरान खान साहब की सेहत दुरुस्त नहीं है, उनकी सेहत ठीक नहीं है, उनकी मरकजी क़यादत उनसे जो है ले तो लाल से काम लेते हुए सरफ नज़र कर रही है, और सरफ नज़र करते हुए उनसे बहुत दूर जा रही है। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर इमरान खान साहब की उनकी बहनों से मुलाकात ना होती तो शायद ये मजीद मुश्किलात में इजाफा कर देती। अभी की लेटेस्ट ये कि इमरान खान की बहन अलीमा खान को भी आज काफी अरसे बाद अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की इजाजत मिल गई है। दरवाजे उनके लिए खोल दिए गए, अडियाला के ताले उनके लिए खोल दिए गए। बैरिस्टर सलमान सफदर ने वकला और फैमिली को जेल समाअत में शामिल ना होने देने पर अदालती कार्रवाई का बाइकआउट करने का कहा था, जिसके बाद स्पेशल जज सेंट्रल ने वकला और फैमिली को समाअत में शामिल होने देने का जेल सुप्रीडेंट का ऑर्डर जारी किया था। इमरान खान की तीनों बहनों को मुलाकात की इजाजत मिल गई है, तीनों बहनें जेल के अंदर जा चुकी हैं। ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट एज ऑफ नाउ एज वी स्पीक। बहुत मुश्किल था जाहिर, काफी दिनों से ये मरहला। आज इमरान खान साहब क्या बोलते हैं, ये जो भी बोलेंगे वो थोड़ी देर बाद आप तक पहुंच जाएगा, लेकिन काफी दिनों बाद तीनों बहनों के लिए एक साथ अडियाला के ताले खुले हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक तरफ तो हुकूमत के ऊपर भी प्रेशर बढ़ रहा है, दूसरा सोशल मीडिया के ऊपर शदीद तनकीद है, तीसरा जो टाउट सहाफी एक्सपोज हो रहे हैं वो हम देख रहे हैं, फिर मौलवी जो हलवतुर राजिया के पीछे पड़े रहते हैं, जिनमें बहुत सारे मौलवियाने कराम का मैंने नाम लिया था, एक की तो अभी शामत आ भी गई है, जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, इसके अलावा और बहुत सारे उलमा कराम, अब्दुल खुबैर आजाद, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, ये सारे जितने भी थे, इनमें से अक्सरियत जो थी वो बात नहीं करती थी। अब ये क्योंकि अताब में आए और सोशल मीडिया के ऊपर प्रेशर बहुत बड़ा है इस सरकार के ऊपर, मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार के ऊपर, तो आज बहनों से मुलाकात के लिए अडियाला के ताले खुल गए और बहनें अंदर रवाना हो गई हैं। ये अब तक की लेटेस्ट है। अच्छा, इस सारी सिचुएशन के अंदर एक और चीज जो इमर्ज होकर आई वो सलमान अकरम राजा साहब और मोहतरमा अलीमा खानम साहिबा के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट है। मोहतरमा अलीमा खानम साहिबा इमरान खान साहब के फरमुदात के ऐन मुताबिक चाहती हैं
کہ ضمنی انتخابات میں کسی بھی کینڈیڈیٹ کو کھڑا نہ کیا جائے. علیمہ خانم صاحبہ چاہتی ہیں کسی کینڈیڈیٹ کو کھڑا نہ کیا جائے، جبکہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں ان سے متعلق مبینہ طور کے اوپر یہ بات سامنے آئی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ضمنی انتخابات کا حصہ ہمیں بننا چاہیے چاہے ہمارے کینڈیڈیٹس ہار کیوں نہ جائیں. اس کانفلکٹ کے اوپر تھوڑی دیر پہلے ایک اڑتی آئی کل رات کو، پھر تھوڑی دیر پہلے ایک خبر تصدیق کے ساتھ پہنچی ہے، وہ یہ کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے، پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں گے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ. اب دیکھنا یہ ہے کہ پارٹی کے معاملات جس میں علیمہ خان صاحبہ کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے اور نہ ہی ان کا کوئی انفلوئنس ہے، وہ سلمان اکرم راجہ صاحب چلائیں گے یا علیمہ خانم صاحبہ چلائیں گی. آپ کو کیا لگتا ہے؟ پبلک پول میرا یہ ہے کہ علیمہ خانم صاحبہ جو کہہ رہی ہیں کہ ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لینا چاہیے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ عمومی طور پر حصہ لے لیا جائے تو کوئی فرق نہیں ہے. تو اس میں آپ کی نظر میں درست کون ہے؟ وہ جو عمران خان کے منشور اور ان کے نظریے کے اوپر کھڑا ہوا ہے یا کھڑی ہوئی ہیں، یا وہ جو کہتے ہیں کہ نہیں حالات اور مصلحت کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے؟ میکسیمم کامنٹس انڈرنیتھ، زیادہ سے زیادہ کامنٹس کیجیے گا جناب. اب جو ہے نا کچھ مزید میں خبریں شامل کرنا چاہ رہا ہوں. انسداد دہشت گردی عدالت فیصل آباد کے جج جاوید اقبال شیخ نے 9 مئی واقعات کو 1857 کی جنگ آزادی جیسے واقعات قرار دے دیا. اگر جنگ آزادی جیسے واقعات قرار دیا ہے تو اس کا مطمع نظر کیا ہوگا؟ یہ دیکھنے والی بات ہوگی، سننے والی بات ہوگی. پورا ڈیسیژن پڑھا جائے گا تو اس سے اندازہ ہوگا کہ وہ کس کے حق میں بات کر رہے ہیں اور کس کے خلاف بات کر رہے ہیں. اور جناب حماد اظہر صاحب سے متعلق جو ہے میں دیکھ رہا تھا، نصرت جاوید صاحب نے کامنٹ کیا ہوا. وہ کہتے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ حماد اظہر کوئی بزدل شخص ہے، لیکن جب ماں کہے کہ تیرے علاوہ میرا کون، تو بڑے بڑے سرما رہ جاتے ہیں. یعنی ماں اگر کہہ دے کہ تیرے علاوہ میرا کون ہے تو اس کے بعد بڑے بڑے سرما رہ جاتے ہیں. ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید انہوں نے ماں کی ریکویسٹ کے اوپر دستبرداری کا اعلان کیا ضمنی الیکشن سے. یہ ماں ہے یا واقعتاً عمران خان صاحب نے ایسا کیا ہوگا، مجھے نہیں پتا، لیکن نصرت جاوید صاحب کا یہ کامنٹ تھا. اچھا، اب اڑتی اور بھی بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، لیکن کچھ کریڈیبل سورسز سے آ رہی ہیں. جیسے ہمارے دوست صدیق جان ہے، ظاہر ہے پی ٹی آئی کی انٹرنل میٹنگز کا جو احوال ہوتا ہے وہ آپ تک اور ہم تک رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. صدیق جان کہتے ہیں میں یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی کی جو باہر قیادت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ذیلی ونگ بن چکی ہے. وہ صرف وہی کر رہی ہے جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ وہ عمران خان صاحب سے اختلاف کرتی ہے کہ عمران خان صاحب کی ہر بات ہم نہیں مان سکتے، عمران خان جس پالیسی پر عمل پیرا ہے وہ اس کے اوپر ہم نہیں چل سکتے. یہ بہت سارے ہمارے دوست کلیم کر رہے ہیں. یہ کل بھی میں نے اپنے ولاگ کے اندر آپ کے سامنے رکھی تھی پرسوں. تو اس سچویشن کے اندر اگر مرکزی قیادت اس ڈگر پر چل پڑی ہے تو پیچھے کیا بچا، پیچھے کیا رہا، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر سے کیا نکلے گا آنے والے دنوں کے اندر. کیا عمران خان صاحب اس مرکزی قیادت سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں گے یا پھر مرکزی قیادت جو ہے وہ عمران خان صاحب سے لا تعلقی کا اعلان کر دے گی؟ یہ آنے والے چند دن میں مقدہ کھل جائے گا. اچھا، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے. نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے مشینی محلہ جہلم میں اکیڈمی پر ریڈ کر کے محمد علی مرزا کو گرفتار کر لیا. اچھا، پرابلم یہ ہے کہ محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ آپ لاکھ اختلاف کریں، جو میرے تک اڑتی آئی ہے کہ انہیں جو ہے وہ توہین رسالت میں کچھ اس طرح کے الزامات ہیں. اللہ معاف کرے اگر ایسا ہے تو میں ایک بات کلیئر کٹ کر کہہ سکتا ہوں مرزا صاحب سے متعلق. باقی ان سے لاکھوں اختلافات ہیں، انہوں نے بہت ساری ایسے باتیں کہی ہیں جو کہ ان کو نہیں کہنی چاہیے تھی، لیکن وہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی شخصیت ہے. اتنا مجھے پتا ہے، میں ان کے مطلب قریب اٹھا بیٹھا ہوں. مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ جو ان کے اوپر الزام لگا ہوگا وہ اس کی بنیاد شاید کچھ اور ہو، لیکن یہ والی بات کہ وہ ایسا نہیں کرتے تو میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. اور یہی عمران ریاض خان نے کہا ہے کہ میں مذہبی معاملات میں ہمیشہ قرآن اور حدیث کے مطابق دی جانے والی علماء کرام کی رائے کو مقدم سمجھتا ہوں، مگر میرا انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے شدید اختلاف ہونے کے باوجود میں نے انہیں ہمیشہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا پایا ہے. یہ عمران ریاض خان اس کے اوپر کامنٹ کرتے ہیں. اچھا، اب یہ پہلی باری ہے، اس کے بعد ہو سکتا ہے کئی اور لوگ اس رگڑے میں آئیں. اچھا، اب آ جاتے ہیں جی خواجہ آصف صاحب کے اوپر. خواجہ آصف صاحب کا کامنٹ ہے کہ 9 مئی پر معافی، پچھتاوے یا اظہار شرمندگی کے بغیر معاملہ کلوز نہیں ہو سکتا. پارلیمنٹ میں کہہ دیں یا عدالت میں کہہ دیں، قوم سے معافی مانگ لیں یا ادارے سے معافی مانگ لیں. خواجہ آصف صاحب مسئلہ معافی کا کبھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی معافی شافی کوئی نہیں، اور کبھی کہتے ہیں معافی مانگ لیں. تو یہ جو اسٹیٹ آف کنفیوژن ہے نا، اس سے بہت ساری چیزیں مزید کنفیوز آ گئی ہیں اور کسی کو سمجھ نہیں آ کے دے رہی کہ
کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. آج توشہ خانہ 2 اڈیالہ جیل کے اندر سماعت ہوئی. اسپیشل جج سینٹرل کا سپرنٹینڈنٹ جیل کو فیملی اور وکلا کو جیل سماعت میں آنے کی اجازت دینے کا حکم. جن وکالت نامہ جمع ہے ان کو آنے کی اجازت ہے. جیل کے باہر جو فیملی ممبرز موجود ہیں ان کو بھی سماعت میں آنے کی اجازت دی جائے. یہ اوور آل ڈیٹیلز آ رہی تھیں. پھر آج جو ہے دنیا نیوز کے اندر اخبار کے اندر ایک سٹوری لگی کہ مسلح افواج کے سربراہان کی 5 سالہ مدت قید شدہ کوئی قانونی اقدام درکار نہیں ہے, یعنی اس میں کسی نوٹیفیکیشن وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. اب حیرت ہے کہ نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, لیکن اس کے اوپر لوگ اب بولنا شروع ہو گئے ہیں. قمر میکن ہے, ہمارے دوست ہیں, وہ کہتے ہیں عدیل ولایت صاحب کی بڑی خبر ہے, یہ حکومتی ذرائع بڑے سمجھدار ہیں. ویسے کچھ سوالات ہیں, اگر کوئی جواب دینا چاہے تو. حکومت ایک پیج پر ہے تو نیا نوٹیفیکیشن جاری کرنے میں حرج کیا ہے, اور اگر حکومت نیا نوٹیفیکیشن جاری کرنے پر رضامند ہے تو اس خبر کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. بڑا اچھا پوائنٹ ہے. کیا کہیں اندر یا باہر ایک پیج کو خطرہ یا اعتماد کا فقدان ہے, یا پھر ایکسٹینشن کے ٹیگ سے بچنے کے لیے یہ خبر لگوائی گئی ہے. مطلب یہ وہ تمام پوائنٹس ہیں جو قمر میکن صاحب نے ریز کیے ہیں, اینڈ آئی سی کے ذرا ڈفرینٹ قسم کے پوائنٹس ہیں جناب. اچھا اب آ جاتے ہیں جی کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بھی لگتی تو معذرت, زیادہ بھی لگتی انتہائی معذرت, اور زیادہ بھی لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ علیمہ خانم صاحبہ جو ہے نا آج غصے ہو گئی صحافی کے اوپر. انہوں نے کہا فیملی ممبر کے ہاتھ جو پیغام آتا ہے وہ عمران خان کا موقف ہوتا ہے. آپ سوال عجیب ہیں, آپ پہلے ہم عورتوں کی عزت کرو, ہمارا بھائی ہمارے بچے جیلوں میں ہیں, آپ نے شیطانی کی ہے, مجھے بڑا دکھ ہوا, مجھے میڈیا سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. علیمہ خان سے ظاہر ایک ٹیمپرمنٹ کا ایک لیول ہوتا ہے, اور جو میڈیا والے یا یوٹیوبرز ہمارے بھائی جا کے پوچھتے ہیں, میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں, سہیل برائی صاحب نے جو معافی شافی والی بات کی تھی اس کے اوپر کہتے ہیں یہ کیا اصول ہے کہ سیاستدانوں سے کہا جا رہا ہے کہ معافی مانگیں. 9 مئی پر انتظامیہ اور آئی جی پنجاب کو معافی مانگنی چاہیے. آئی جی بتائے کہ 12 گھنٹے کیا کچھ جلتا رہا, اس کے تھانے دار کہاں تھے, موقع پر کیوں نہیں پہنچے. تو سوال تو بڑے ویلڈ ریز کیے ہیں. نورین خانم صاحبہ کہتی ہیں علیمہ خان نے ہر وقت اپنا سامان پیک کر کے گاڑی میں رکھا ہوتا ہے کہ یہ مجھے گرفتار کر لیں گے. علیمہ خان پر 302 کا مقدمہ ہے, لاتعداد FIR ہے, مگر علیمہ خان ضمانت بھی نہیں کروا رہی ہے کیونکہ ان کو یقین نہیں ہوگا. میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ ان حالات کے اوپر جو یہ کر رہے ہیں کیسے کر لیتے ہو یار. یہ جی اطہر کاظمی صاحب منصور علی خان کے شو میں بیٹھے تھے, اس میں ارشاد بھٹی صاحب اور راوی صاحب بھی تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان جب 9 مئی گرفتار ہوئے تو سپریم کورٹ کے فیصلے میں لکھا تھا کہ عمران خان غیر قانونی حراست میں تھے. سپریم کورٹ نے انہیں رہا نہیں بلکہ بازیاب کروایا تھا. لوگوں نے جو احتجاج کیا, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان کے کہنے پر کیا تھا. جنہوں نے توڑ پھوڑ کی, غلط کیا, انہیں ڈھونڈ کر سزائیں دیں, لیکن سب کو ایک کٹہرے میں تو نہیں لا سکتے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. اچھا جی, اس کے اوپر اور بہت سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں, لیکن ایک بات خواجہ آصف صاحب کی, وہ کہتے ہیں ہماری حکومت کی کارکردگی کی وجہ سے PTI کے ریوائیول کا چانس معدوم ہو رہا ہے. آپ کی کارکردگی سب کو پتہ ہے, اور ان کا ریوائیول کی ضرورت نہیں کیونکہ آلریڈی انٹیکٹ ہے. اور آپ جو کہہ رہے ہیں یہ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. ولاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.